بعد الحمد والصلاة قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لب پر جس دم میرے نام شہی بتھا آیا لب پر جس دم میرے نام شہی بتھا آیا عمر رفتہ پلٹ آئی کہ مسیحا آیا عمر رفتہ پلٹ آئی کہ مسیحا آیا جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے پھول سب ہو گئے جس وقت مدینہ آیا پھول سب ہو گئے جس وقت مدینہ آیا پھول سب ہو گئے جس وقت مدینہ آیا صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا سبحان اللہ سبحان اللہ طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا مشک و عنبر پسند آیا نہ لالہ و گل پسند آیا لالہ و گل پسند آیا نہ مشک و عنبر پسند آیا مدینے کی زمین پر صبح کا منظر پسند آیا سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے کی زمین پر صبح کا منظر پسند آیا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں اسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے کہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا غالب ثنائے خواجہ بیضدہ گذاشتے غالب ثنائے خواجہ بیضدہ گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانی محمد است بس میں رحمت العالمین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدتوں محبتوں کی چاشنی حلاوت اور مٹھاس لیے ہوئے یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہونے جا رہا ہے جبکہ دنیا کئی مسائل سے دو چار ہے۔ ایک طرف فحاشی کا سیلاب امڈ رہا ہے، دوسری طرف حیا کی چادریں تار تار ہو رہی ہیں۔ کبھی نظام عبادت کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی اللہ کے گھر کی طرف غلط انداز میں نگاہیں اٹھتی ہیں۔ ایسے وقت میں اجلاس منعقد ہو رہا ہے جبکہ عورتوں کی عصمت محفوظ نہیں، ایسے وقت میں اجلاس مقرر ہو رہا ہے۔ انسان تو موجود ہے لیکن انسانیت رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں اجلاس منعقد ہو رہا ہے، والدین کو شکوہ ہے کہ ان کی اولاد اطاعت گزار نہیں رہی۔ کبھی اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، تو سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ماں باپ کو شکایت ہے کہ آداب فرزندی باقی نہیں رہے، اور آج ایسے حالات میں یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر اہل ایمان بڑی کڑی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ جلسے تو ہر روز ہوتے ہیں لیکن یہ جلسہ سارے جلسوں سے نرالا ہے۔ اس کی عظمت منفرد ہے، اس کا پیغام منفرد ہے۔ یہ جلسہ دنیا کی بھول بھلیوں میں گھمانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس جلسے کو الفاظ کی جادوگری کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس جلسے کو ساحر البیانی سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جلسہ اس سے منسوب ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا۔ یہ جلسہ رحمت سے منسوب ہے، یہاں جو بات ہوگی رحمت والی ہوگی۔ اس رسول کی بات ہوگی جس رسول کے سامنے 10,000 کا خاتمات کا مجمع ہے، چاہنے والوں کا جمع غفیر ہے، فداکاروں کا ایک ہجوم ہے، اور ہر ایک کی زبان پر ہے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج سینوں کی عداوت نکالنے کا دن ہے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آوازوں کو سنا تو پھر اپنی اس زبان کو حرکت دیا جس زبان کا وصف پروردگار عالم یوں بیان فرماتا ہے، اے دنیا کے لوگوں، تم اگر بات کرتے ہو تو اپنی طبیعت سے بات کرتے ہو، اور ہمارے حبیب اپنی طبیعت سے نہیں بلکہ ہماری مشیت سے بات کرتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ عام انسان بات کرے تو یا خواہش بنے یا ارمان بنے، ایک بادشاہ بات کرے تو یا حکم بنے یا فرمان بنے، ایک صوفی بات کرے یا تصوف بنے یا احسان بنے، ایک صحابی بات کرے یا تشریح بنے یا احسان بنے، لیکن رحمت عالم جب بات کرے تو یہ حدیث بنے یا قرآن بنے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے لوگوں، جب کبھی زبان رحمت للعالمین حرکت میں آتی ہے تو اسی وقت آتی ہے
جب آسمان سے شہبر جبریل کی آواز آتی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج دشمنی کے اظہار کا دن ہے، آج دشمنوں سے انتقام اور بدلہ لینے کا دن ہے۔ نہیں، رحمت والی آواز آئی، الیوم یوم المرحمہ، اے لوگوں آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو سب کو معاف کرنے کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہم سانس لیتے ہیں، جیتے ہیں، رہتے ہیں، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن رسول رحمت ہے، ان کے سامنے وہ بھی ہے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے شیب علی طالب کے اندر 3 سال تک دانے دانے کے لیے محتاج کیا، آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو غاروں کے اندر بند کر دیا، آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبے میں نماز پڑھنے سے روک دیا، آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جو پتھروں پر گرم گرم سیلے رکھ دیا اور کر کے اپنے آپ کو شقی اور ظالم کہنا کرتے تھے۔ سارے دشمن سامنے ہیں، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں تم ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں زحمت بن کر نہیں آیا ہوں بلکہ میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ عرب کی رحمت نہیں ہو، عجم کی رحمت نہیں ہو، مشرق کی رحمت نہیں ہو، مغرب کی رحمت نہیں ہو، بلکہ اللہ نے مجھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے میں رحمت ہوں۔ عزیزان محترم، اسی نبی رحمت کا اسوہ مسلمان کے لیے بھی ہے، ہندو کے لیے بھی ہے، سکھ کے لیے بھی ہے، عیسائی کے لیے بھی ہے، جو مانتا ہے خدا کو اس کے لیے بھی ہے، جو خدا کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں گوروں کا بھی رسول ہوں، میں کالوں کا بھی رسول ہوں، میں مشرق کا بھی رسول ہوں، مغرب کا بھی رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے رحمت مکہ نہیں بنایا، رحمت مدینہ نہیں بنایا، رحمت عرب نہیں بنایا، رحمت عجم نہیں بنایا، جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں میری مصطفائی ہے۔ اللہ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنایا۔ آج دنیا کو ضرورت ہے جوڑنے والوں کی، آج دنیا کو ضرورت ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ جو پیغام سرکار کی شکل میں دیا کرتے تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے نام سے کون پڑھا لکھا مسلمان ہے جو واقف نہیں ہے؟ بابا کی خدمت میں لوگ دور دور سے آتے تھے، کوئی دعا کے لیے آتا تھا، کوئی دوا کے لیے آتا تھا، کوئی حاجت کے لیے آتا تھا، کوئی مسئلہ لے کر آتا تھا، مختلف لوگ آتے، محبت کے ساتھ آتے، آج بھی آتے ہیں، صبح قیامت تک ان پاکانے خدا کی خدمت میں آتے رہیں گے۔ ایک آنے والا آیا اور آ کر آپ کی خدمت میں خینچی کا تحفہ پیش کیا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا بابا آپ کی خدمت میں خینچی کا تحفہ ہے۔ لانے والے تم نے کیسا تحفہ لایا ہے؟ یہ خینچی تو ضرور ہے، بڑی ضرور ہے، لیکن یہ کاٹنے کا کام کرتی ہے، جدا کرنے کا کام کرتی ہے۔ اے خینچی کا تحفہ لانے والے، کیا خوب ہوتا کہ سوئی اور دھاگے کا تحفہ لایا ہوتا۔ خینچی بڑی تو ہے لیکن کاٹنے کا کام کر رہی ہے، سوئی چھوٹی ہے لیکن جوڑنے کا کام کر رہی ہے۔ رحمت للعالمین کا تذکرہ جوڑتا ہے، دشمنوں کو جوڑتا ہے، اپنوں کو جوڑتا ہے، استاد اور شاگرد کو جوڑتا ہے، پیر و مرید کو جوڑتا ہے، غیر اور اپنے کو جوڑتا ہے، ماں باپ کو جوڑتا ہے، خاندان والوں کو جوڑتا ہے۔ آج خاندان بکھر رہے ہیں، معاشرہ بکھر رہا ہے، دیواریں اٹھ رہی ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر کل جو بڑا گھر تھا بھائی بہن سب مل کے رہا کرتے تھے، لیکن آج نفسا نفسی کا عالم ہو گیا ہے۔ ہم نے تو حدیثوں میں سنا تھا کہ قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن دنیا میں قیامت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بھائی بھائی کے لیے محبت نہیں رکھتا، بھائی بھائی کا معاملہ تو بہت دور ہو گیا۔ اب تو بیٹے اپنے ہاتھوں سے باپ کی عزت کو بھی تار تار کر رہے ہیں، چاقو لے کے سینے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کہا جلدی گھر کا یہ قصہ ختم کرو، مجھ کو میرا حصہ مجھ کو دے دو۔ اسلام نے بتایا جب تک گھر کا مالک زندہ ہے، پراپرٹی کا مالک زندہ ہے، کسی بیٹا بیٹے کو مانگنے کا حکم نہیں ہے، لیکن آج دولت کے لالچ نے اتنا اندھا کر دیا بیٹوں کو کہ وہ کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے محترم لوگوں دوستوں، یہ رحمت عالم کی مجلس ہے۔ رحمت عالم کا پیغام کیا ہے؟ رحمت عالم کا پیغام جوڑنے والا ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے ہیں، کھڑکی کھلتی ہے، کچرا گرتا ہے، رحمت والے قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر دوسرا روز آتا ہے، رحمت عالم اسی راستے سے گزرتے ہیں، کھڑکی کھلتی ہے، کچرا گرتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ روز کا معمول ہو گیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام اسی راستے سے گزر رہے ہیں، وہ گھر بھی آ گیا جس کی کھڑکی کھلتی تھی اور اوپر سے کچرا سارا گھر کا گرتا تھا۔ قدم آگے بڑھ گئے، قدم رک گئے، کھڑکی نہیں کھلی، کچرا نہیں گرا۔ اپنے صحابہ سے، اپنے ہمدموں سے پوچھا، کیا بات ہے، آج کھڑکی نہیں کھلی، آج کچرا نہیں گرا، پوچھو تو صحیح جا کے گھر والوں کا آخر کیا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس گھر میں تشریف لے گئے، پوچھا کیا بات ہے، ہمارے پیغمبر پوچھتے ہیں آج کھڑکی نہیں کھلی اور کچرا نہیں گرا۔ اندر سے آواز آتی ہے، میں ایک یہودی بڑھیا ہوں، اپنے دل کا گرد و غبار نکالنے کے لیے پیغمبر اسلام پر اپنا گھر کا کچرا ڈال دیا کرتی ہوں۔ آج کھڑکی اس لیے نہیں کھلی، آج کچرا اس لیے نہیں گرا کہ آج میں بیمار ہو گئی ہوں، علیل ہو گئی ہوں۔ اطلاع لائی گئی، رحمت عالم کو پہنچائی گئی۔ اسی وقت رحمت عالم کے قدم مڑ گئے، کہا چلو آپ دشمن کی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ یہ ہے رحمت عالم، یہ ہے مسلمان کا کردار۔ آج دنیا کہتی ہے مسلمان دہشت گرد ہے، نہیں، دنیا کے لوگوں تم نے غلط سمجھا ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان تو محبت گرد ہے، محبت کو پھیلانے والا ہے، رحمت کو پھیلانے والا ہے۔ مسلمان کی غلط تعریف کی گئی، اس تعریف کو صحیح کر لیجیے گا۔ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھیے، مائیکل ہارٹ کو کون نہیں جانتا؟ یہ مذہبی طور پر عیسائی ہے، کرسچن ہے، دنیا کی 100 بڑی شخصیتوں کو اس نے کھنگال کے نکالا۔ سب سے پہلے کس کو رکھا؟ اپنے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو نہیں۔ مائیکل ہارٹ کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، سب سے پہلے اس کرسچن نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ عزیزان محترم، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار ہے، غیروں کی زبان سے بھی اقرار ہو رہا ہے۔ اس کائنات پر سب سے زیادہ اس کا احسان ہے وہ مکے میں پیدا ہونے والے، مکہ جن کا پیدائشی وطن ہے اور مدینہ جن کا رہائشی وطن ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، کھٹکا دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید میں بیمار ہوں، آپ کو اطلاع ملی ہے، بدلہ لینے کے لیے آپ آئے ہوں گے، مجھے یقیناً معلوم ہے۔ رحمت عالم نے کہا، اے بڑھیا دروازہ کھولو، کائنات کا مسیحا تمہارے دروازے پر ہے، تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، تمہاری میادت مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ محترم، ایسا معلوم ہوا بڑھیا کی رگوں میں کس نے بجلی کرنٹ دوڑا دیا ہے۔ دروازہ تو کھل گیا، ساتھ میں دل کا دروازہ بھی کھل گیا۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء جامع نظامیہ۔ یقیناً آپ بھی بڑے ہیں، آپ کا کردار بھی بڑا ہے، آپ کے چاہنے والے بھی بڑے ہیں، اور یہی وہ بڑائی ہے عرب ساگر سے نکل کر ہند مہاساگر تک آئی اور گنگا جمنا کی لہروں پہ ہوتے ہوئے دلی ہمارے دل میں آئی، اور وہاں پر تشریف رکھنے والے باپو ہمارے اس وطن کے بہت چاہے جانے والے لیڈر نے کہا، اے ہندوستان کے لیڈروں، اگر تم ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں اپنا دل بنانا چاہتے ہو، اپنا مقام بنانا چاہتے ہو، تو ویسی حکومت کرو جیسے محمد صاحب کے ابو بکر نے کیا، جیسے محمد صاحب کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ عزیزان محترم، یہ کیا تھا؟ یہ رحمت ہی تو تھی جس نے عرب پر بھی قبضہ کیا، عجم پر بھی قبضہ کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ ہے، رحمت کا پیغام دنیا کو مل رہا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جو رحمت والے جلسوں میں آتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دے رہے ہیں، رحمت والا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ سوچئے طائف کی سرزمین وہ کیسی سرزمین تھی جہاں اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں۔ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی خوبصورت وادیوں میں پہنچانا چاہتے ہیں، کفر کے دلدل سے نکال کر ان کے قلوب میں شمع اسلام کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک گروہ آتا ہے، پتھروں کی بارش کرتا ہے، رحمت کے جواب میں عزیزان محترم زحمت کے پتھر برستے ہیں۔ سرور کائنات کا جسم میں مبارک لہو لہان ہوتا ہے، جس میں مبارک لہو لہان ہوتا ہے، اسی درمیان بات سنی ہوئی ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے،
اے نبی رحمت آپ زحمت اٹھانے کے لیے نہیں آئے, آپ خون بہانے کے لیے نہیں آئے, آپ اگر حکم دیں تو میں اپنے پروں سے اس طائف کی بستی پر پتھروں کی بارش ایسی کروں گا کہ ساری بستی نیست و نابود ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اے پہاڑوں کے فرشتے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, میں تو اس قوم کے لیے جو مجھ پر پتھر مار رہی ہے یہ دعا کروں گا اے پروردگار اگر ان کو ہدایت نہ ملی کم از کم ان کی آنے والی نسلوں کو تو ہدایت مل جائے گی. میں لعنت بھیجنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو رحمت بھیجنے کے لیے آیا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اللہ کے رسول رحمت ہے. دیکھیے کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے اور آپ رحمت کو آواز دے رہے ہیں, وہ رہتا ہے سکندر آباد کے اندر اور آپ حیدرآباد سے آواز دے رہے ہیں تو آپ کی آواز کو سن سکتا ہے. پتا کیا چلا جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اس کا قریب ہونا ضروری ہے. دوسری بات آپ جس زبان میں کہہ رہے ہیں اردو میں اور جس کو آواز دے رہے ہیں اس کو وہ آپ کی زبان نہیں آتی تو کیا وہ آپ کی مدد کرے گا؟ نہیں کرے گا. تیسری بات جس کو آپ مدد کے لیے آواز دے رہے ہیں اس کے اندر خود طاقت ہے کہ نہیں دوسروں کی مدد کرے یا وہ خود دوسروں کی مدد کا محتاج ہے. پتا کیا چلا کہ اللہ کے رسول کو رحمت العالمین بنا گیا. اب رحمت العالمین کا ایک لفظ کوئی کہہ رہا ہے تو کتنے معنی اس کے اندر شامل ہے. رحمت کا قریب ہونا بھی ضروری ہے, رحمت کا طاقتور ہونا بھی ضروری ہے, رحمت کا آپ کی زبان جاننا بھی ضروری ہے. تو گویا سرکار رحمت العالمین ہے تو ساری دنیا کی زبانیں بھی جانتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو افضلیت اور عظمت عطا فرمائی. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اس نے ہمیں پیدا فرمایا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی. قصہ مختصر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.